بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرانا خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف پھر نہیں مانے۔ وہ پہلے بھی نہیں مان رہے تھے، اب پھر ان سے کہا گیا اور اب پھر وہ انکار کر رہے ہیں۔ عثمان بزدار کے خلاف جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لانے سے نواز شریف نے صاف منع کر دیا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی تجویز قبول کر لے اور ان طاقتوں کی خواہش کو پورا کر دے جو بڑے عرصے سے خان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دے۔ دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ بھی عثمان بزدار سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ اس کے باوجود خان صاحب عثمان بزدار کو تبدیل کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اگر پنجاب میں نواز شریف گرین سگنل دے دیتے تو انہیں ہٹایا جا سکتا ہے، اور یہ تجویز مسلم لیگ نون کے اندر سے نواز شریف کو دی گئی تھی کہ کسی تیسری شخصیت کو وزارت اعلیٰ سونپی جا سکتی ہے، یعنی اگر مسلم لیگ نون پنجاب کی وزارت اعلیٰ یا پنجاب حکومت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو عثمان بزدار کو ہٹانے میں مدد فرمائے اور اس کے بعد کسی تیسرے کو پنجاب اسمبلی کا یا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ اس کے لیے چودھری نثار کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور اب یہ بات بھی کنفرم ہے کہ چودھری نثار 24 مئی کو پنجاب اسمبلی کا خلف بھی اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا ہے، بلکہ دوستوں نے ہی یہ خبر مارکیٹ میں عام کی ہے کہ چودھری نثار خلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو پنجاب میں تبدیلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے یہ سارا جو کھیل تھا وہ اب کھل کر سامنے آیا ہے۔ تو پنجاب میں تبدیلی کے لیے متحرک بہت سی قوتوں کو اس حوالے سے تو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ دوسری طرف سے یعنی نون لیگ کی طرف سے یا پنجاب کی جو سب سے بڑی جماعت ہے جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے مسلم لیگ نون، انہوں نے اپنا کندھا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو کھل کر یہ کہنا پڑا ہے کہ مسلم لیگ نون کے فیصلے صرف نواز شریف کرتے ہیں، باقی سب ایویں ہی ہیں، یعنی نون لیگ کا مطلب صرف نواز شریف ہے اور مریم نواز ان کی وارث ہے جو سیاست اور پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو بین سطور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے، جنہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اور انکار کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہور چپو۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو لانے والے اب ان سے جان چھڑانے کے لیے ڈیسپریٹ ہیں اور فوری جان چھڑانا چاہتے ہیں اور سارا ملبہ کسی اور پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ سیف ایگزٹ لیے جا سکے۔ مگر نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا اور بھگت لے، یعنی دوسرے لفظوں میں بٹوین دی لائن کہ تبدیلی کا سواد ذرا اور چکھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت بھی یہی سمجھتی ہے کہ اپوزیشن انہیں گھر بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جہانگیر ترین گروپ حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے گرین سگنل نہ ملنے کے باوجود جہانگیر ترین شوگر سکینڈل پر بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ آنے سے پہلے حالات کو اپنے حق میں ہموار کر چکے ہیں۔ ہاں سب تو کہتے تھے کہ وہ NRO نہیں دیں گے، لیکن اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو باقاعدہ پسو پڑے ہوئے ہیں، اور پچھلے چند گھنٹوں میں انہوں نے کوئی 3 درجن سے زائد اراکین اسمبلی سے ملاقات کر کے انہیں منانے کی کوشش کی اور منا بھی لیا ہے۔ تو بہت سے جو سینئر رہنما اور وزراء اور پارٹی کے لوگ وہ جہانگیر ترین گروپ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حکومت کے سرکردہ افراد کا ایک وفد وہ جہانگیر ترین گروپ سے ملا ہے اور انہوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بجٹ سیشن کا بائیکاٹ نہ کریں۔ اب ترین گروپ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت سے ساری باتیں منوا سکے، تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی لچک کا مظاہرہ کر دیا ہے، کیونکہ اب وہ بھی ڈٹ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، ادھر سے نہ ہو گئی ہے۔ تو پیغام یہ دیا گیا حکومت کو کہ چند ایک شرائط ہماری منظور کر لے، مقدمات میں ریلیکسیشن دے دے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کو فنڈ دے دے۔ ترین گروپ کا موقف یہ ہے کہ حکومت کے پاس یہ آخری سال ہے جس کے بعد الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا، تو پیچھے ٹائم تو رہ نہیں گیا۔ اب اراکین اسمبلی نے اپنے حلقوں میں کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں، یا دوسرے لفظوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ تو ذرائع کے مطابق حکومت اس وقت جہانگیر ترین کی جو یہ شرائط ہیں وہ ماننے پر تیار ہو گئی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ بجٹ اجلاس میں شرکت کرے، پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ
ہم جو طے کر لیں گے. تو دوسرے لفظوں میں کچھ لو اور کچھ دو کے تحت معاملہ طے پا چکے ہیں اور جہانگیر ترین کی دھمکی اور دباؤ کام کر چکا ہے. اس کے باوجود کہ مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر راضی نہیں ہے اور عثمان بزدار تحریک انصاف اور ہم خیال گروپ کو اپنا ہم خیال بنانے میں جو ہے وہ مصروف ہیں, انہیں یقین دلایا گیا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا, تو اب اسے کوئی این آر او سمجھے یا سیاسی کلابازی قرار دے, لیکن یہ بات طے کہ جہانگیر ترین نے جو چارک لمبا بڑا شاٹ کھیلنے کی کوشش کی تھی, اب وہ انہوں نے خود کو 2 قدم پیچھے کیا ہے اور حکومت کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ معاملہ کچھ لیندوں کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے. تو پنجاب میں جو تبدیلی کا عمل ہے وہ فی الحال اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. لیکن ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ جہانگیر ترین کے اچانک میدان میں کودنے سے رنگ روڈ سکینڈل, وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب, فطرانے کے چاول, جاوید ہاشمی کا گھر گرانا اور جویل لطیف کے ایشوز پس منظر میں چلے گئے. تو کہنے والے ایک تھیوری اور بھی لے کے آئے ہیں, اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے خان صاحب کو ریلیف کے بدلے ریلیف دے دیا ہے اور حکومت کی کئی اہم مسائل سے فی الفور جان چھڑوا دی ہے جو حکومت کے لیے درد سر بن رہے تھے. جہانگیر ترین کا ایشو اگر نہ آتا تو اب تک میڈیا پر یا سیاست کے اندر رنگ روڈ سکینڈل کی بات ہو رہی ہوتی. تو اس لیے بہت سے لوگ خان صاحب اور جہانگیر ترین کی لڑائی کو نورا کشتی بھی قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی فارمولہ ہے کہ وچوں وچ کھائی جا تے اتو رولا پائی جا. اور وزیر داخلہ شیر رشید بھی ہنگامی دورے پر لاہور پہنچے, پھر انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس بھی کی اور یہ دعویٰ کیا کہ جہانگیر ترین گروپ بجٹ اجلاس کا بائیک آؤٹ نہیں کرے گا. سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو گلہ شکوہ ہے تو بتائیں ان کو کیا گلہ شکوہ ہے, اور کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں نہ کرنے کی ان کی خواہش. کوئی تحریک اعتماد نہیں آ رہی. مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. زبیر صاحب نے یہ کہا, سن آف جنرل عمر اور دی ادر مین جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہماری صلح بہت اچھی بات ہے, اداروں کی صلح ہوتی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلے گا اور ادارے اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک پیج میں. اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ 2 یا 3 ہفتے میں دائر کر دیں گے ان کے خلاف. ابھی تو میرے پاس شہباز کا کیس ای سی ایل میں آیا, 15 دن کے اندر وہ اپیل ہمیں کر سکتے ہیں. مریم خود کہتی ہیں کہ مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دے, میں نہیں جاؤں گی, تو پھر کہنے کی اس پہ تو ایسی خام خواہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں. جہانگیر ترین کا جو بھی ہے گروپ ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے گا بجٹ میں. اور سنا میں نے کہ 24 کو نثار علم اٹھا. دیکھیں میں نے جو بات کی تھی میں اس پہ قائم ہوں. نون لیگ 2 پارٹی ہیں, ایک شہباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے. تو شیر رشید کہتے ہیں کہ مولے نے مولا نہ مارے تے مولا نہیں مر سکتا. دوسرے لفظوں میں وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی کے اندر بغاوت نہ ہو تو تحریک انصاف یا پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. تو شیر رشید کا یہ دعویٰ کتنی دیر تک برقرار رہتا ہے اس کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 24 مئی کا جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. بیرسٹر علی ظفر نے بھی شوگر سکینڈل کی رپورٹ تیار کر لی ہے, وہ رپورٹ بھی خاص سب کو سبمٹ کی جا رہی ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں جو کچھ بھی فائنڈنگز ہوں گی وہ جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کے لیے کافی ہوں گی. مگر اس کے ساتھ اگر اس لیے لگ گیا کہ اگر بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ میں کچھ ایسا ہوا جس سے جہانگیر ترین گروپ کو مایوسی ہوئی تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ مولا دوبارہ کٹ کے کھڑا ہو جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کیا اس بات کے لیے راضی ہوں گی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, جس کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اپوزیشن اب اگر سپورٹ نہ بھی کرے تو بجٹ اجلاس اس حوالے سے اہم ہے. اگر جہانگیر ترین گروپ ناراض ہوا اور اس نے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا علی ظفر کی رپورٹ کے بعد تو پھر اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ حکومت بجٹ پاس نہ کرا سکے, اور بجٹ پاس نہ کرانے والی حکومت اقتدار میں نہیں رہ سکتی. تو کھیل ابھی ختم نہیں ہوا, کھیل ابھی جاری ہے, لیکن جو ابھی سے کرائن یا آثار بتاتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں طے پا چکے ہیں.
خبر گرم تھی کہ اڑیں گے پرزے غالب کے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے یہ تماشا نہ ہوا۔ پوری کوشش کی گئی آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد کی نیلامی کے حوالے سے کوئی تماشا لگے، لوگ جمع ہو اور بولیاں لگے، لیکن کوئی تماشا تو نہیں ہوا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شیخو پورہ میں کوئی زمین تھی جس کو احتساب عدالت اسلام آباد نے بیچنے کا حکم دیا، یعنی ان کی جائیداد کی نیلامی کا حکم دیا۔ تو پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی جائیداد نیلام کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سی تھیوریاں ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ نواز شریف کی سیاست کو پاکستان سے ختم کرنے کے در پہ تھا، جنہوں نے کوشش کی کہ نواز شریف پاکستان سے باہر چلے یا پاکستان کی سیاست سے انہیں نکال باہر کیا جائے، وہ آج بھی مائنڈ سیٹ اسی طرح کا چل رہا ہے۔ تو یہ جو جائیداد کی نیلامی ہے، اس سے ایک پیغام تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ کی پاکستان میں کوئی جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سیریس نوٹ، کیا نواز شریف کی سیاست کو پاکستان سے ختم کیا جا سکتا ہے، یا کیا واقعی ان کی سیاست پاکستان سے ختم ہو گئی ہے؟ اور کیا جائیداد کی نیلامیوں سے آپ کسی لیڈر کو پاکستان کے عوام کے دل و دماغ سے نکال سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ تو آج سمبولک ایک نیلامی ہوئی ہے، تو تماشا تو کوئی نہیں لگا۔ اگر کوئی زمین خریدنے کے لیے لوگ بھی زیادہ نہیں پہنچے، 2-4 لوگ وہاں گئے اور شام تک جو ہے وہ بولی کا عمل مکمل ہوا، تو ایک شخص محمد بوٹا نے یہ زمین خریدی ہے 1 لاکھ روپے 1 کروڑ فی ایکڑ میں۔ عدالت کے حکم پہ یہ نیلامی ہوئی، کتنے میں خریدی اور اس نیلامی کے عمل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نیلامی کا عمل تو بہت شفاف ہے، تمام بولی دندہ نے حصہ لیا، اخبار اشتہار آیا، کوئی لک چھپ کے بولی نہیں ہوئی۔ 1 کروڑ 1 لاکھ روپیے فی ایکڑ خریدی ہے، 88 کنال 4.5 مرلے رقبہ ہے فروز وٹواں دے وچ، جڑا انہاں دا مشترکہ اندے چوں میں شیئر خریدیا جی۔ کتنے میں؟ 1 کروڑ 1 لاکھ روپیے فی ایکڑ۔ اب اگر آپ کو عدالتیں فیس کرنا پڑی، کل کو جس طرح عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، تو کیا آپ خوش ہوں گے عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے؟ میں کسی فراڈیے سے نہیں لی، میں نے گورنمنٹ اور عدالت کے حکم سے یہ رقبہ خریدا ہے۔ تو 88 کنال زمین تھی جس میں سے محمد بوٹا نے بولی لگا کر سب سے زیادہ بولی انہوں نے دی ہے۔ تو اس میں دلچسپ پہلو یہ کہ زمین کے کئی دعوے دار موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال، کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ کہ ان کی وراثتی زمین ہے، کچھ کہتے ہیں ہم نے خریدی تھی۔ تو تقریباً 88 کنال زمین ہے جو نواز شریف کے نام سے منسوب تھی، اور اس کو احتساب عدالت اسلام آباد میں ڈکلیئر کیا گیا، اور پھر اس کو آج نیلام کرنے کا حکم دیا گیا نواز شریف کو۔ اب یہ جو نیلامی کا عمل ہے، اس میں جو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی خبریں زیر گردش ہے، اخبارات میں، میڈیا میں ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی جائیداد نیلام کی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اشتہاری ہیں، وہ اس ملک میں نہیں آ سکتے، اب ان کی جائیدادیں بھی نیلام کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک زرعی اراضی ہے جو کہ ڈکلیئرڈ بائی سمون کہ جی وہ کہتے ہیں جی میری زمین ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اسٹے آرڈر لینے کے لیے، تو اسے بھی اسٹے آرڈر نہیں ملا کہ آپ سول کورٹ میں چلے جائیں۔ تو نواز شریف کی طرف سے زمین کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے اور کئی دعوے دار نکل آئے ہیں۔ اس کے باوجود اس کو آج نواز شریف کی زمین ڈکلیئر کر کے اس کی بولی کا عمل شروع کیا گیا۔ تو بولی 20 لاکھ روپے فی ایکڑ مقرر کی گئی۔ تو دوپہر کو شام سپہر تک کوئی 1-2 لوگ اس میں آئے، اس کے بعد شام کو 2-4 لوگ اور آ گئے، لیکن اس سے بھی زیادہ دعوے دار آ گئے۔ تو جو سب سے زیادہ بولی دی گئی ہے وہ 1 کروڑ روپے فی ایکڑ کے حساب سے اس کی نیلامی کی گئی ہے۔ اب جو لوگ زمین کے دعوے دار تھے انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ زمین کے اصل مالک ہے، لیکن ان کی کون سنے گا؟ اس کی نہیں سنی جا رہی ہے جو اس ملک میں وزیر اعظم رہا ہے۔ تو اب عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ نیلامی ایگزسٹ کرتی ہے یا اس کو منسوخ کیا جائے۔ تو نیلامی کا یہ عمل جو تھا انتہائی پھیکا اور بیکار نظر آیا۔ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو سکتا ہے تصویروں کے ساتھ اور کلیم ہم نے نواز شریف سے پیسہ وصول کر لیا جو اربوں روپے لوٹ کے لے گئے تھے۔ تو حکومت کہیں نہ کہیں اپنی وہ کہتے ہیں ناک رکھنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی نواز شریف نے کوئی ایسی کرپشن کی ہے جس کا انہوں نے پیسہ وصول کر لیا، تو اگلا جب الیکشن آئے گا تو اسے انتخابی نعرے کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس عمل کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل پریکٹس نظر ضرور آتی ہے، لیکن میرا سوال یہی ہے کہ آپ یہ فیصلہ تو خیر کافی پرانا ہے کہ ان کی جائیدادیں نیلام کی جائیں،
لیکن کیا ایک سیاستدان کو, ایک نیشنل لیول کے لیڈر کو, جس کی جماعت پچھلے 10 بائی الیکشن کے اندر حکومت وقت کو ہرا چکی ہے, یعنی ووٹ بینک کا اندازہ آپ لگا لیں کہ ان کا کتنا ہے, کیا یہ عمل جو ہے کہ آپ ان کی پاکستان میں جائیدادوں کو نیلام کر رہے ہیں اور پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے میں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, ان کی کوئی سیاست نہیں ہے, تو کیا یہ آپ اس نیلامی کے عمل سے یہ ان کا یہ جو جتنی ان کی جو مقبولیت ہے یا ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو ختم کر پائیں گے؟ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے ملک سے باہر بھیج کے بھی اگر ختم نہیں کر پائے تو جائیداد کی نیلامی کا کیا یہ ایک عمل جو ہے ان کی اس شہرت اور ساکھ کے اوپر کوئی امپیکٹ دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا؟ یہ اپنی جگہ سوال ہے, لیکن حکومت اگر اس سے کوئی بینیفٹ حاصل کر سکتی ہے پولیٹیکل, تو یہ شاید اسی کے لیے ایک عمل وہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جس کو کل کہیں نہ کہیں یوز تو کیا جائے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں ہوں افتخار کاظمی. اب بات کرتے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے ہم رہنما راجہ ریاض کی گفتگو کے حوالے سے. راجہ ریاض نے پنجاب حکومت پہ اور حکومت پہ جو الزامات لگائے تھے وہ کیا تھے وہ بھی دیکھتے ہیں. واچ دس راجہ ریاض. عمران خان جو ہے وہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہے, تو پھر کون سازش کر رہا ہے؟ نام نہیں لیں گے تو لوگ کنفیوز رہیں گے. کنفیوژن کیوں پھیلا رہے ہیں آپ لوگ؟ امن بیر صاحب, آپ میرے لیے بڑی احترام کی جگہ ہیں, تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں پلیز. ان کا معزز جو ہمارے دوست ہیں, جو پتہ نہیں کیوں کہاں سے آئے, کیوں آئے, کس طرح آئے, شہزاد اکبر صاحب, اچھا, یہ سارا کچھ جو ہے ہر چیز کو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کا ہر چیز میں رزلٹ جو ہے وہ 0/0 ہے. چاہے وہ نون لیگ کے خلاف ہو, چاہے وہ کیو لیگ کے خلاف ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو, وہ سازش ضرور کرتے ہیں, لیکن رزلٹ انہیں, میں ریکویسٹ آپ کے پروگرام کی ذریعے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اس طرح کرے کہ کم از کم اگلا آدمی کو پکڑا جائے, اس سے کچھ برآمد ہو. ان کی آج تک کی جو پروگرس ہے حامد میر صاحب, وہ 0/0/0 ہے. کسی جگہ پہ شہزاد اکبر صاحب نے جو کیس بنائے وہ سارے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے خلاف ہو, چاہے کیو لیگ کے خلاف ہو, وہ کیس واپس ہو رہے ہیں, ان میں بیلیں ہو رہی ہیں, 1 روپے کی ریکوری نہیں. ابھی پھر وہ یہ دیبیہ پیپر مل اٹھا کے لے آئے ہیں, اس میں بھی شرمندگی کے علاوہ, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا ان کو. تو پتہ نہیں ان کو کیا مجبوری ہے, کس طرح وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کس طرح وہ پی ٹی آئی میں کے اندر لوگوں کو اس طرح نشانہ بنا رہے ہیں, کبھی پنجاب حکومت کی طرف سے, کبھی ایف آئی اے کی طرف سے, کبھی. دیکھیں ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف میں لوگ نہ انصاف کے لیے ساتھ ہوئے, نہ کسی کا یہ مدعا تھا کہ وہ کرپشن روکیں گے, نہ کرپشن روکنے کے لیے لوگ خان صاحب پر ایمان لائے. اگر لائے ہوتے تو آج چیخے نہ مارے ہوتے. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ اپنی واری آئی تو گو رو پیا. جب تک خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا دے رہے تھے یہ سارے خاموش تھے اور اس بات کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ کرپشن کے خلاف کام ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہی اپنی باری آئی ہے تو اپنی حکومت پر سازش کے الزامات لگانا شروع کر دیے. حالانکہ اس بات کا انہیں کریڈٹ لینا چاہیے کہ ہمارا بھی احتساب ہو رہا ہے, لیکن یہ الٹا چیخے مار رہے ہیں. تو شہزاد اکبر پر سازش کا الزام لگا رہے ہیں. اب شہزاد اکبر یقینی طور پہ اپوزیشن بھی انہیں برا بھلا کہتی ہے, اور اب انہیں جب حکومت کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو اس میں بھی شہزاد اکبر کا نام آ رہا ہے. اب شہزاد اکبر کو تو رکھا اس کام کے لیے گیا ہے, شہزاد اکبر اپنی نوکری کر رہے ہیں, وہ اپوزیشن والے بھی انہیں برا بھلا کہتے ہیں, حکومت کے لوگ بھی انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی جاب اسی قسم کی ہے
کہ جب بھی وہ کرپشن کی کوئی بات آئے گی یا ایسٹ ریکوری کی بات آئے گی تو یہ ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اب حکومت کے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ سے بھی کچھ نہیں نکلے گا تو اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ شہزاد اکبر میں کیپیبلٹی نہیں ہے یا اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے. وہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کے پیچھے بدنیتی ہے. تو یہ بدنیتی اگر اپوزیشن کے لیے ہے تو اب یہ بدنیتی وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بدنیتی ہمارے لیے بھی ہے. تو یہی بات بتاتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ خان صاحب یا خان صاحب کے نظریات کی وجہ سے نہیں آئے تھے بلکہ مفادات کی وجہ سے آئے تھے. اب مفادات پر ضرب پڑی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف بھی کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے. اور جہانگیر ترین گروپ کو جواب دینے والوں میں جو سب سے آگے رہے وہ رہے فیصل واڈا. تو فیصل واڈا نے بھی کل جہانگیر ترین گروپ کو جو جواب دیا وہ بھی آج اس نے خاصی دھوم مچائی ہوئی ہے. اس پارٹی کے جھنڈے تلے ہوئی, عمران خان کے نیچے ہوئی. ٹھیک ہے جی, ان کی اپنی پالیٹکس تھی, اپنے علاقے کی تھی, یہ جیت گئے. جب ہوا چلی پی ٹی آئی کی تو یہ پی ٹی آئی کشتی میں سوار ہو گئے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ان جنرل سارے ہوائی گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا سنیں نا, اب یہی اگر ہوا اس طرف چل پڑے گی تو یہ اس طرف بیٹھ جائیں گے, پھر اس طرف چلے گی تو اس طرف بیٹھ جائیں گے. تو لیڈر کی خوشنودی اور اس کی تھپکی کے اوپر ہے. آج عمران خان صاحب, میں کہوں کہ میں ہلکا جیت کے آیا, جھوٹ ہوگا. میں کہوں میں لیڈر ہوں, جھوٹ ہوگا. میں کہوں کہ مجھے ووٹ پڑا, جھوٹ ہوگا. عمران خان کی شکل, عمران خان کا جھنڈا, عمران خان کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا. یاد رکھیں, اوقات نہیں بھولنی چاہیے. باپ سے قد بڑا ہو جائے تو باپ سے بڑے نہیں آپ بنتے, باپ ہی رہتے. یہ سنا آپ نے, وہ کہتا ہے کہ لیڈر عمران خان ہے, لیڈر عمران خان ہی رہے گا. جہانگیر خان صاحب ایسے 5 کروڑ جہانگیر خان, ایسے 50 کروڑ فیصل واڈا اور ایسی 50 کروڑ کابینہ بھی آ جائے تو عمران خان صاحب نہیں بن سکتی. دوسری چیز, اس پوری گروپ کی ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ایس ایچ او. ویسے you are really underestimate I Pakistani am really politics. confident what I'm saying. آپ really یعنی کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے. یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو بوٹ سامنے رکھ کر یہ پیغام دیتے تھے اب وہی تھانے داروں کی دھمکی پر آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی پہلے دھمکیاں دیتے تھے اس طرف سے تو جواب مل چکا ہے. اس لیے بات ایس ایچ او تک پہنچ گئی ہے. حکومت سے تگڑا تھانے دار ہو گیا ہے. یعنی حکومت, پوری حکومت, ایک طاقتور حکومت کی دھمکی لگا رہی ہے کہ تھانے دار دیکھ لے گا. اب تھانے دار نہیں سنے گا تو کل کہیں گے حوالدار دیکھ لے گا یا محرر دیکھ لے گا. تو تھانے داروں کی دھمکیاں طاقتور یا حکومت نہیں دیتی, کمزور لوگ دیتے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھی دراصل یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کمزور ہے. یعنی اگر کوئی حکومت کی نہیں سن رہا تو اس سے پولیس نپٹے گی. اب اس کی ایک ریئلٹی ہے, وہ ریئلٹی یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ میں تقریباً 28-29 ایم پی اے شامل ہیں, 19 کے قریب ایم این اے ہیں. اگر بجٹ میں یہ سارے بجٹ کا بائیکاٹ کر دے اور حکومت کو یہ ووٹ نہ ملے تو حکومت گھر بھی جا سکتی ہے. تو یہ ان کی اصل سٹرینتھ ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن خاص صاحب کے جگر گوشے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک تھانے دار کی مار ہے. وہ تو شکر کرے کہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی تحریک انصاف والے ہیں. تو سمجھ ذرا دیر سے ہی آئے گی. کوئی اور ہوتا تو اب تک فیصل واڈا کی ایسی تیسی کر چکا ہوتا. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے حسنیات درویشک کی طرف سے ایک میڈیا ٹاک ہوئی, اس میں انہوں نے اس کا جواب ضرور دیا ہے. ایک جملہ بولنا چاہوں گا کہ ترین صاحب کے گروپ سے سرکار کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کو عزت دی ہے وہ ضرور رہیں گے, اور یہ چیزیں بہت عارضی ہوتی ہیں. کبھی بھی کوئی بھی تاحیات اقتدار کے لیے دائمی اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر عمران خان کو کسی سے خطرہ ہے تو فیصل واڈا جیسے فضول اور گھٹیا انسانوں کا ہے جس کو جوتے پڑنے چاہیے, اور میں حیران ہوں کہ اس کو ابھی تک جوتے کیوں نہیں پڑے. وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ضرور عمران خان کی کشتی ڈبونے کے اندر ایک بڑا بہت ایک سیلینٹ کردار ادا کرے گا, ترین نہیں کرے گا. بہت شکریہ. میں آپ کو
تو یہاں ملیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما جو کہ اب خم خیال گروپ میں تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے ایک رہنما ہے نذیر چوہان۔ کل انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب بات کی، ذرا وہ بھی سننے کے قابل ہے، دیکھتے کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ نذیر صاحب، یہ ایک ہیش ٹیگ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آئی اسٹینڈ وتھ عمران خان، اور یہ آپ کی ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کر رہی ہے۔ آپ نے بھی ٹویٹ کیا اس کے اوپر؟ نہیں جی، میں نے نہیں کیا جی، آپ نے آپ ترین گروپ کے ساتھ ہیں لیکن پی ٹی آئی کا تو حصہ ہے نا؟ جی جی۔ اچھا سر، دیکھیں میرا بات پتہ کیا ہے اپنا ندیم بھائی، بات یہ ہے کہ جب ہم خان صاحب کے ساتھ تھے تو ہمیں خان صاحب نے بڑا سبق سکھائے تھے۔ آپ نے تھے کیوں کہا؟ یعنی اس وقت جب ہم ایک موومنٹ چلا رہے تھے نا، اس وقت کی بات ہے، جس وقت ایک موومنٹ چلا رہے تھے ایسے 12 سال پہلے، تو اس وقت ایک بات چل رہی تھی، خان صاحب نے ہمیں بے شمار چیزیں بتائیں اور سکھائیں کہ کیسے زندگی کو لے کے چلنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح ان معافی کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ یقین کر کے جانیے کہ اس میں اپنا ہم نے دن رات جو کام کیے، بارشوں میں، گرمیوں میں، اندھیریوں میں، اس کے اندر خان صاحب نے ہمیں سب کو سکھایا، ہم نے سیکھا بھی۔ کیا سکھایا انہوں نے؟ پہلے انہوں نے سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صحیح، اور ہم نے کہا جی ہم نے آپ سے سیکھا، کسی مولوی سے نہیں سیکھا۔ پھر انہوں نے سکھایا کہ دیکھو یاد رکھنا، یہ جو پارٹی ہے اس کو میں نے ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہے۔ انسٹیٹیوشن سے مراد یہ کہ جس طرح میں نے شوکت خانہ میں ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا نا، کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے کہ میں ہوں گا تو شوکت خان چلے گا، اسی طرح سے عمران خان ہو یا نہ ہو، یہ اب تحریک انصاف چلتی رہے گی۔ یہ کسی کے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، رشتہ داروں کی پارٹی نہیں ہے، آپ سب کی پارٹی ہے۔ اور دیکھیں خان صاحب عوام کو تو لیڈرشپ دے نہیں سکے، اب اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی لیڈرشپ دینے میں ناکام نظر آتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ الگ سے گروپ بنانے نہ چل پڑتے۔ یہ بھی خان صاحب کا فیلئر ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ کر جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کرپشن کا حساب دیں، اور خان صاحب کے اپنے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کے بغیر بھی جماعت چل سکتی ہے۔ تو جو لیڈر اپنی پارٹی کے لوگوں کو یونائٹ نہیں کر سکتا، اس کے قابلیت کے اوپر تو بہت سے سوال اٹھ جاتے ہیں۔ اب جہانگیر ترین گروپ نے خان صاحب اور تحریک انصاف کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن لے رکھی ہے، اور اس حد تک جانا کہ خان صاحب ہو یا نہ ہو تحریک انصاف چلتی رہے گی، یعنی تحریک انصاف کے جملہ حقوق صرف خان صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ ہے لارمنگ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج نہیں تو کل یہ گروپ پارٹی کو ہائی جیک کرے گا اور یہ کہے گا جناب تحریک انصاف ہم نہیں چھوڑ رہے، خان صاحب آپ چھوڑیں، تو پھر کئی تحریک انصاف این اور تے میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو جہانگیر ترین کے ساتھ کم لوگ نہیں ہیں، 40-50 لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خان صاحب کے شب و روز کے عینی شاہد ہیں۔ اون چودھری، وہ خان صاحب کو سوٹ استری کر کے دیا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی وہ شلوار کے اندر وہ ازار بند ڈالا کرتے تھے، اس کی تصویر بھی آیا کرتی تھی۔ تو یہ لڑائی آج اگر دب بھی گئی تو خان صاحب اس پر خاموش ہو بھی گئے تو اس بات کا خدشہ موجود رہے گا کہ پارٹی کسی بھی وقت ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے۔ خواجہ آصف کو 29 دسمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا، 5 ماہ سے زائد گزر چکے ہیں اور آمدن سے زائد اثاثوں میں انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے خلاف نہ نیب نے کوئی ریفرنس بنایا ہے، نہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر پروسیڈ ہوئی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ خواجہ آصف کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ آج پھر دے دیا گیا۔ احتساب عدالت نے ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کی ہے۔ خواجہ آصف پر آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے اور انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر کوٹ لکھپت جیل سے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو خواجہ آصف کی 5 مہینے سے جو قید ہے اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف اس ملک کے ایک ممتاز پولیٹیشن ہے
اور انہیں نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے. اس پر کورٹ نے انہیں جوڈیشل کیا ہوا ہے, یعنی وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے. اس پر نیب نے نہ کوئی ریفرنس بنایا ہے ابھی تک, نہ کوئی ان کے اوپر کوئی چارجز فریم کیے ہیں, نہ نیب کی طرف سے کوئی اس پر بات آ رہی ہے. تو یہ وہ ایک پریکٹس ہے جو پچھلے چند مہینوں سے چند سالوں سے جاری ہے. کسی بھی پولیٹیشین کو نیب پکڑ لیتی ہے اور کم از کم 6 مہینے ضرور رکھتی ہے اپنے پاس, اور پھر اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کے دکھا دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کچھ نہیں. تو جو اتنی طویل قید میں رکھا جاتا ہے, اس کے بارے میں لوگ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آخر بلا وجہ یا اگر کوئی شخص قصوروار نہیں ہے تو اسے قید میں کیوں رکھا جاتا ہے, اور اگر قصوروار ہے تو اس کے خلاف آپ چارج فریم کیوں نہیں کرتے, ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں چلاتے. اب خواجہ اعظم کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں, نون لیگ کے اندر بھی بہت سی شکایات ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کی پارٹی بھی اس وقت کچھ نہیں کر رہی, ان کا نام کہیں بھی ہائی لائٹ نہیں ہو رہا کہ آخر خواجہ اعظم کو کیوں پکڑ رکھا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں ہو رہی. اس سے پہلے شہباز شریف نیب کی تحویل میں تھے, حمزہ شہباز جو ہے وہ طویل عرصہ نیب کی تحویل میں رہے. تو خواجہ اعظم بھی اپنی کسی کردہ نہ کردہ گناہ کی سزا تو ضرور کاٹ رہے ہیں, لیکن یہ سوال ضرور دیکھنا پڑے گا یا پوچھنا چاہیے, بلکہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آخر نیب اتنے طویل عرصے تک کیوں لوگوں کو اپنے پاس رکھتا ہے, اور اگر رکھنے کے بعد ان پر مقدمات کیوں نہیں بناتا, اور اگر بناتا ہے تو اسے ثابت کیوں نہیں کر پاتا. تو اس طویل تحویل کا, اس قید کا مطلب سوائے سیاسی انتقام کے اور کچھ نظر نہیں آتا. تو خواجہ صاحب کی ابھی قید ختم نہیں ہوئی, ان کو 14 روزہ ان کو ریمانڈ اور دے دیا گیا, پھر 3 جون کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. تو اس بات کا امکان ہے کم از کم 6 مہینے تو خواجہ صاحب سیر سپاٹا کر کے, یعنی اس کو سیر سپاٹا کیے گئے کہ انہیں جیل کی سیر کرائی جا رہی ہے, تو اس کے بعد شاید نیب پھر ہاتھ جھاڑ دے کہ جناب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ لیں. جس طرح اور بہت سی انکوائریاں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پر باہر ہیں. تو خواجہ اعظم کو بہرحال ان کے بھی کیریئر کے اندر یہ ان کا بھی ایک اعزاز ہے کہ ان کو بھی ایک سیاسی قید جو ہے وہ کاٹنی پڑی ہے. کیونکہ اگر کوئی جرم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جرم ہے تو آپ ان کے اوپر کیس کریں, ان کو کورٹ میں پیش کریں اور ان کا مقدمہ چلائیں. تو جب کوئی ریفرنس نہیں بنتا, مقدمہ نہیں چلایا جاتا, قید نہیں ہوتی, تو پھر یہ تاثر جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ یہ معاملہ احتساب کا نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے. اور آپ کچھ فلسطین کی بات کرتے ہیں. امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈر نے فلسطینیوں کے حق میں امریکہ کے اندر ایک قرارداد پیش کر دی ہے. اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 240 سے زائد ہوگی, جبکہ 1500 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کی 100 کلومیٹر طویل سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. میڈیا کے مطابق غزہ سے رات بھر 80 راکٹ اسرائیل پر داغے گئے. یہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے, اور یہ کہتے ہیں جی کہ حماس کی جانب سے ان پر راکٹ داغے جا رہے ہیں, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. فلسطین پر اسرائیل کے بے رحمانہ حملوں کے بعد صورتحال خاصی کشیدہ ہے, اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, جس میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ میں آواز بلند کرنے کے لیے وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی وہ بھی نیو یارک میں ہیں. اور جب تک یہ پروگرام آپ کے پاس آئے گا تو بہت سے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں. پاکستان, ترکی, سوڈان, فلسطین, یہ سب کے وزراء خارجہ ایک ساتھ گئے ہیں, اور ٹیونس کے وزیر خارجہ بھی اس میں شامل ہے. امریکہ میں جو قرارداد پیش کی ہے سینیٹر برنی سینڈرز, انہوں نے امریکی سینٹ کے اندر قرارداد پیش کر کے یہ کہا کہ فوری طور پر سیز فائر کیا جائے. برنی سینڈر یہ کہتے ہیں کہ ہر فلسطینی کی زندگی اہمیت رکھتی ہے, لیکن امریکی سینیٹر صرف اسرائیلی ہلاکتوں کی مذمت کر رہے ہیں جو افسوسناک ہے. انہوں نے کہا یہ قرارداد امریکہ اور دنیا بھر کے اکثریتی عوام کے جذبات کی عکاس ہے. فوری طور پر سیز فائر کا مطالبہ کرنے میں انہیں یورپی یونین, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاپا روم اور دیگر کی حمایت حاصل ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں. یوٹیوب پہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے باقی جو ایلیمنٹ ہیں, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر, وہاں پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.